عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ قابل قدر عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، مالک کا کرم ہے، عنایت ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ قربانی کے ایام نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اتنی برکت دی کہ ہمیں یہ بابرکت دن ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور دنوں کے مقابلے میں جو اس ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، ان دنوں کے اندر کوئی اللہ کا بندہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کسی اللہ کے بندے کو اگر توفیق ملی ہو تو اس اللہ کے بندے کی یہ عبادتیں رب العالمین کو اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے۔ یہ کیوں پسند ہے، اس کے اندر کیا مصلحت ہے، یہ تو رب العالمین بہتر جانے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں وقتوں کو بتلایا کہ ان وقتوں میں اگر تم عبادت کرو گے تو رب العالمین کے یہاں پر تمہیں اجر زیادہ ملے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی تھی، رب العالمین کو ہماری کیا پڑی تھی کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دن بھی دیے اور دنوں کے اوقات بھی بتائے کہ ان دنوں کے اندر تم اگر عبادت کرو گے تو تمہیں عبادت کا ثواب زیادہ ملے گا۔ کسی اللہ کے بندے کو قربانی کے ایام ملے، اس سے پہلے 10 دن مل جائیں اور ان 10 دنوں کے اندر وہ اللہ کا بندہ کوئی نیکی کا کام نہ کرے، اس سے بڑی بدنصیبی اور کون سی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے اور آ کر کے امت کی رہنمائی کی اور بتلایا کہ دیکھو تمہیں فلاں موقع پر یہ کام کرنا ہے، اور خود حضور پاک علیہ السلام سے قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم کا اتباع کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آج جو یادگار ہے قربانی، آج کے دن ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو تازہ کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ جو اللہ کے نام پر سب کچھ کرنے کو تیار تھا، مالک کچھ بھی ہو جائے، میرا گھر میرے ہاتھ سے چلا جائے، میری بیوی چلی جائے، میرے بچے چلے جائیں، لیکن میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے۔ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، میں آپ کا سچا تابعدار ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہ کام کروں گا، آپ جس کام سے روکیں گے میں اس کام سے رک جاؤں گا۔ مسئلہ یہ نہیں صرف واقعہ سنانا مقصود ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہر سال قربانی کا دن آتا ہے اور آنے کے بعد میں کوئی واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بطور یادگار اس واقعے کو بیان کر دیا جائے۔ قرآن کریم کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں کہ اس میں قرآن کریم کے اندر کوئی واقعہ اگر سنایا گیا ابراہیم علیہ السلام کا ہو یا اس کے علاوہ دیگر پیغمبروں کا ہو کہ کوئی واقعہ بیان کر دیا گیا، بس یہ یوں ہی ہے کہ آپ کو تاریخ یاد رہے، آپ کو ان کی باتیں یاد رہیں، لیکن اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق نہ ہو، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا یا کسی بھی پیغمبر کا واقعہ اگر سنایا، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق چھوڑا ہے کہ دیکھو تمہیں اس موقع پر یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں بنائی، رب العالمین نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے بنائی ہے۔
مسئلہ یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا جائے. وہ مولانا نے گزشتہ جمعے کو الحمدللہ پورا واقعہ بیان کیا آپ کے سامنے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کیسا وہ اللہ کا بندہ رب العالمین کا تابعدار تھا. کس موقع پر اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر رکھا ہو. کوئی موقع ایسا نہیں اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حکم سے پیچھے بلایا ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ نے جو حکم دیا یہ والا کام مجھے نہیں کرنا, ایسا لگتا ہے یہ کام میرے لیے مشکل ہے. یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ تو ہو سکتا ہے. ہم سے اور آپ سے یہ نہیں کہا گیا جس طرح سے اس اللہ کے بندے سے کہا گیا تھا کہ تم اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. ہم سے اور آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم میرے نام پر اپنے بچے کو ذبح کرو. کون باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ کوئی باپ شقی سے شقی باپ, پتھر سے پتھر دل باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا. اپنے بیٹے کے ساتھ میں معاملہ کیا کرتا ہے؟ پیار کا. اپنے بیٹے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے محبت کا. محبت کے ساتھ میں پیش آتا ہے, محبت کے ساتھ میں اس کی پیشانی کو چومتا ہے, محبت سے اس کو سینے سے لگاتا ہے. جب ایک انسان عام انسان یہ کام کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا پیغمبر جس کو رب العالمین نے انسانیت کا امام بنایا تھا, وہ اللہ کا بندہ ایسا کام کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن معاملہ پھر وہی ہے جو بات ابھی میں نے عرض کی, معاملہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا نہیں تھا, معاملہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنے کا تھا. مالک بچہ جائے چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں, آپ راضی ہونے چاہیے. میں آپ کے اور اپنے بیچ میں اپنے بیٹے کو لینے کو تیار نہیں, میں آپ کے اور اپنے بیچ میں اپنی بیوی کو لینے کو تیار نہیں. ہم سے اور آپ سے نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. وہ اس اللہ کے بندے کا ایمان تھا کہ رب العالمین کے نام پر, رب العالمین کے حکم پر جنگل کے اندر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آیا. ہم سے اور آپ سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم جھوٹ سے باز آ جاؤ, تم غیبتوں سے باز آ جاؤ, تم ظلم سے باز آ جاؤ. اگر اس کے باوجود بھی ہم اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے, ہم سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو موقع مرحمت فرمایا. ابھی ہمارے پاس زندگی ہے, کل ہماری آنکھ بند ہو جائے گی, کل ہمارا سانس اکھڑ جائے گا, ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہمارے اور آپ کے لیے اس وقت موقع ہے. اس موقع پر, قربانی کے موقع پر یہاں سے عہد کریں کہ جس وقت ہم جانور کے گلے پر چھری چلائیں گے, اس موقع پر یہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی کے تمام برائیوں پر چھری چلا رہے ہیں, آج سے ہم اپنی زندگی کی تمام برائیوں کو کاٹ رہے ہیں. آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, آج سے گندہ دیکھنا نہیں ہوگا, آج سے زبان سے گالی نہیں نکلے گی, آج سے ہم بدگمانی نہیں کریں گے, آج سے ہم بدفعلی نہیں کریں گے, آج سے ہم ظلم نہیں کریں گے. آج تک اگر کسی کا دل دکھایا, اب جا کر اس سے معافی مانگیں گے. آج کے بعد میں کوئی کام ایسا نہیں کریں گے کہ کسی انسان کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچ جائے. یہ سارے کام اگر قربانی کے موقع پر کیے جائیں, مبارک, ہزار بار مبارک, ہزار بار مبارک. لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ سارے کام نہ کرے, ایک جانور لائے ابراہیم علیہ السلام کے نام نامی پر اور لا کر کے اس کو کاٹ کر ذبح کر دیا, نہ قربانی کا پتہ, نہ اس اللہ کے بندے کی اداؤں کا پتہ. کس طرح سے وہ اللہ کا بندہ اپنی قوم کو سمجھاتا, اپنے باپ کو سمجھاتا, اپنے خاندان والوں کو سمجھاتا, اپنے محلے کے لوگوں کو سمجھاتا, نہ اس کی تعلیم کا پتہ, کس طرح سے وہ دنیا کے اندر اپنے پیغام کو لے کر کے پھر رہا تھا, نہ اس کا پتہ. اس کے نام پر ایک جانور لے کر آئے اور لا کر کے ذبح کر دیا, اور لا کر کے ذبح کرنے کے بعد اس کی تعلیم کا پتہ نہیں, اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں, اس کے مقصد کا پتہ نہیں. آپ سے اگر کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ قربانی تو آپ کی ہو گئی, لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو کوئی آپ کو اسلام کا صحیح ترجمہ بتائے, وہ آپ سے یہی کہے گا کہ میرے عزیز, میرے پیارے, وہ نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے قربانی کے دنوں کا. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک اللہ کے بندے کے یہاں پر گئے اور کسی نے بلایا کہ مولانا ذرا جانور بنا ہوا ہے, آ کر ذبح کر دیجیے. خود بیان فرماتے ایک بیان کے اندر اپنے کہا کہ میں گیا اور کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ ذبح کرو. میرا معمول تھا, میں نے کچھ سالوں سے یہ معمول بنایا تھا کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا جانور خود
ذبح کریں میں دعا پڑھتا ہوں. کہا کہ بعد میں دعا پڑھتا ہوں آپ ذبح کریں. کہا کہ دعا یاد نہیں. کہا کہ میں پڑھتا ہوں آپ ذبح کریں. کہا کہ نہیں آپ ذبح کریں. کہا آپ ذبح کریں. جب بار بار کہا وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں نہایا ہوا نہیں ہوں. آپ سوچیں تصور کریں کہ اللہ کا بندہ قربانی کرنے چلا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر. ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا اور اس دن قربانی والے دن فجر کی نماز پڑھا. اس دن قربانی والے دن جب قربانی کرنے کے لیے چلا ہے تو حالت ناپاکی کے اندر قربانی کر رہا ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. اور دنیا کے اندر سچائی کا اعتبار کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر جس طرح سے ہم اور آپ کسی انسان کا اعتبار کرتے ہیں کہ فلاں صاحب وہاں سے آئے, انہوں نے آ کر کے یہ واقعہ بتایا. کوئی انسان یہ نہیں کہے کہ آپ یہ بات غلط بیان کر رہے ہیں. دنیا کے اندر صرف سچائی کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ کون انسان سچ بولنے والا ہے, کون انسان جھوٹ کا بولنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو موقع مرحمت فرمایا. اس موقع پر ہمیں اور آپ کو اپنی جانب سے, اپنے گھر والوں کی جانب سے ابراہیم علیہ السلام کی جو ادا ہے ہمارے اور آپ کے اندر آ جائے. یہی قربانی کا پیغام ہے, یہی قربانی کا پیغام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی, اگر وہ ساری کی ساری بات بیان کی جائے تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا. ایک اللہ کے بندے کا واقعہ میدان احد کے اندر, آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں, دو چار مسائل بھی بیان کرنے ہیں. ایک اللہ کا بندہ میدان احد کے اندر جب حضور پاک علیہ السلام میدان احد سے لوٹ کر کے آ گئے, میدان احد سے لوٹ کر کے آ گئے اور لوگوں کو یہ اطلاع ملی کہ دشمن نے آ کر کے دوبارہ سے حملے کی تیاری کی ہے. آپ علیہ السلام نے اعلان لگایا کہ جو اللہ کا بندہ اس میدان میں شریک تھا وہ سارے کے سارے دوبارہ سے چلیں گے. کسی اللہ کے بندے کی پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے, کسی اللہ کے بندے کی ٹانگ میں چوٹ لگی ہوئی ہے, کسی اللہ کے بندے کے سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے. ایک اللہ کے بندے نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ کم از کم اتنا موقع تو دے دیں کہ میں اپنی پٹی کر لوں, آپ اتنا موقع تو دے دیں میں اپنے زخم پر مرہم لگا لوں, آپ کچھ آرام کرنے کا موقع تو دے دیں. یہ ہوتا ہے قربانی کا سبب, یہ ہوتا ہے ان اللہ کے بندوں کی قربانی. یہ ان اللہ کے بندوں نے کوئی حضور پاک علیہ السلام سے مطالبہ نہیں کیا, بلکہ سارے کے سارے صحابہ اکرام لوٹ کر کے میدان احد کی طرف کو. اور ایک اللہ کا بندہ جو صحابہ اکرام میں پیچھے رہ گیا, تھوڑی دیر سے وہ اللہ کا بندہ پہنچا اور اپنے بھائی کے کاندھوں پر سوار تھا. کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور تمہاری یہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میری ٹانگ ٹوٹ گئی, لنگڑی ٹانگ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں, لنگڑی ٹانگ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. یہ ان اللہ کے بندوں کا جذبہ تھا, ان اللہ کے بندوں نے یہ قربانیاں دی تھی. اسی لیے رب العالمین نے ان سے دین کا کام لیا اور رب العالمین نے خود ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بہترین موقع مرحمت فرمایا ہے. اس موقع پر عہد کر کے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں ابراہیمی ادائے نصیب فرما دے, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دے دے, ان کی سنتوں پر چلنے کا طریقہ دے دے, ان کا راستہ عطا فرما دے, حضور پاک علیہ السلام کا اتباع دے دے, صحابہ اکرام والا راستہ عطا فرمائے. بہرحال جس اللہ کے بندے کی استطاعت ہو وہ اپنی جانب سے ہر حال میں قربانی کرے, ہر حال میں قربانی کرے. ابھی میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک حدیث پڑھی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جس اللہ کے بندے نے قربانی کی استطاعت ہوتے ہوئے, جس اللہ کے بندے نے قربانی کی استطاعت ہوتے ہوئے اگر قربانی نہ کی وہ اللہ کا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ اتنی خطرناک حدیث. اور حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے معلوم کیا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ قربانیاں. اس کے بعد معلوم کیا تھا ما لنا فیہ یا رسول اللہ, اس میں ہمارے لیے کیا ہے اے اللہ کے رسول علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی آپ کو ملے گی,
جانور کے جتنے جانور کے اوپر بال ہوں گے ہر بال کے اوپر ایک نیکی آپ کو ملے گی. اب آپ اندازہ لگائیں ایک جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں, انسان گن نہیں سکتا, اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ اور فرمایا کہ یہ جانور جو ہے تمہارے لیے قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے کھروں کے ساتھ میں آئیں گے, اور تمہارے ساتھ تمہارے نامہ اعمال کے اندر تمہارا جو وزن ہو رہا ہوگا اعمال کا, اس میں تمہارے یہ جانور بھی آئیں گے, ان کا بھی وزن کیا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ پیاری پیاری حدیث ہے. ہم اور آپ اس موقع پر سوچ کر کے جائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے متعلق کون سی بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کا بندہ ایسا ہو جس کے پاس کتنی استطاعت ہو اور اس کا ارادہ نہ ہو, ابھی ارادہ کر کے جائیں. اور استطاعت کیا کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مقدار کے برابر پیسے یا ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے کھانا پینا رہنا اوڑھنا بچھونا, اس سے علاوہ جو بھی سامان ہے وہ ضرورت سے زائد ہے. اور کسی اللہ کے بندے کے پاس اگر اس سے زیادہ سامان ہے تو اس اللہ کے بندے کے اوپر جو کہ نصاب تک پہنچتا ہے 52.5 تولے چاندی کے قریباً 88,500 کچھ روپے کو ہے چاندی اس ٹائم پر 52.5 تولے چاندی, تو اس اللہ کے بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کسی فیکٹری کے اندر کسی کاروبار کے اندر اگر 5 لوگ شریک ہیں, اب معلوم کرتے ہیں کہ اگر ہمارا نصاب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 5 لوگوں کو ملا کر کے وہ نصاب تک پہنچ جاتے ہیں اور سب کے پاس میں اتنا مال آیا کہ وہ نصاب تک نہیں پہنچا, تب تو کسی کی طرف سے قربانی واجب نہیں. اور اگر سارے کے سارے پیسے ملا کر کے اتنے دیکھے جائیں کہ ان کے پاس میں اتنے پیسے پہنچ جائیں گے, ہر ایک نصاب تک پہنچ جائے گا, تو پھر سب پر قربانی واجب ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیوی کی طرف سے ہمارے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے. وقت پورا ہو گیا, ایک دو مسئلہ بیان کر دے بس, اس کے بعد میں انشاءاللہ بات پوری ہو چکی ہے. بیوی کو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو مالک بنایا یا مالک آپ خود ہیں. بعض لوگ یہ ہوتے کہ دے دیتے اپنی بیوی کو کہ دیکھو استعمال تو تم کر رہو لیکن اس کا مالک میں ہوں. اگر مالک آپ ہیں تو آپ کی جانب سے قربانی کرنی پڑے گی, آپ کو اپنی جانب سے دینا پڑے گا, قربانی دینی ہوگی. اور اگر بیوی مالک ہے تو بیوی کو قربانی دینی پڑے گی. ایک مسئلہ اور ہے, یہ آخری مسئلہ جس کے اندر بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. ایک اللہ کا بندہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے, یعنی صاحب نصاب آدمی, وہ ایک جانور لے کر آیا اور اس نے جانور کو لا کر اس کا جانور گم ہو گیا یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو گیا, تو اسے دوسرا جانور لانا پڑے گا. وہ دوسرا جانور لے کر آئے گا, اس کی قربانی کرے گا. یا مر گیا ہے, کچھ بھی ہو گیا. ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے جو صاحب نصاب نہیں, اس کی طبیعت چاہتی ہے, دل چاہتا ہے کہ میں بھی قربانی کروں, تو وہ اللہ کا بندہ جانور لے کر آیا, اس کا جانور مر گیا یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اللہ کہتا ہے تمہیں دوسرا لانے کی ضرورت نہیں, ہم تمہاری جانب سے یہی قبول کر لیں گے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے اس میں, اگر ان کا جانور کھو گیا, کہیں چلا گیا, اور اب اس کا جانور مل گیا جو صاحب نصاب ہے, اب ان کی مرضی ہے, چاہے تو یہ والا جانور قربان کر لیں, چاہے دوسرا والا کر لیں. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ جس کے پاس میں اللہ نے استطاعت دی ہے اپنے قربانی کے جانور کو بدل سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر اس اللہ کے بندے کا جانور کھو گیا تھا جس پر واجب نہیں, اب اس کا جانور اگر مل گیا, اب یہ پہلا والا دوسرا جانور یہ لے کر کے آئے, واجب نہیں تھی, یہ زبردستی لے آئے. اب یہ دوسرا جانور جو پہلا کھو گیا تھا دوسرا بھی لے آئے, اب پہلا والا مل گیا, تو اب انہیں دونوں جانوروں کی قربانی کرنی پڑے گی. انہیں صرف ایک جانور کی کرنی پڑے گی کیونکہ ان کے اوپر واجب. نماز کا طریقہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, عید الاضحیٰ کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. پہلی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے, آپ ہاتھ باندھ لیں گے, ثنا سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھا جائے گا. اس کے بعد میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا, ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیے جائیں گے. باقی نماز اور نمازوں کی طرح ہوگی. دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے اور چوتھی بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے.